بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلال کا باپ کالج گیٹ کے بالکل سامنے طالب علموں اور پروفیسر صاحبان کے جوتے پالش کرتا تھا، اور یہ چیز اس کا بیٹا بلال بالکل برداشت نہیں کر رہا تھا۔ لہٰذا ایک دن اس نے اپنے باپ فیض علی کو دھمکی دی، اگر کسی کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ میرے باپ ہیں تو اچھا نہیں ہوگا، میں کالج کی تیسری منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لوں گا۔ بلال فیض علی کا اکلوتا بیٹا تھا، لہٰذا بیٹے کی یہ دھمکی سن کر وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور کالج گیٹ کے سامنے کی بجائے ریلوے اسٹیشن میں جا کر مسافروں کے جوتے پالش کرنے لگا۔ بلال اب کافی خوش تھا اور مطمئن تھا کہ اس کا سامنا اس کے باپ سے نہیں ہوگا، اس کا باپ آپ اس سے شرمندہ نہیں کرے گا، بقول اس کے کہ اگر کسی طالب علم کو پتہ چل گیا کہ اس کا والد جوتے پالش کرتا ہے، وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ ایک دن کالج کے پرنسپل نے بلال کو ایک خط دیا اور کہا کہ جا کر اپنے والد کو دے دینا۔ بلال حیران تھا کہ اس کا ان پڑھ باپ کیسے خط پڑھے گا۔ پرنسپل صاحب میرے باپ کے نام خط کیوں لکھیں گے؟ اسے تجسس ہونے لگا اور اسی تجسس میں مجبور ہو کر اس نے وہ خط کھولا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ بلال کالج سے واپس آیا تو اپنی ماں پر ناراض ہونے لگا اور اس سے کہنے لگا کہ میں نے کئی بار ابا سے کہا ہے اپنا سامان یہاں سے اٹھائیں، کالج کے سامنے میری کلاس فیلوز جوتے پالش کرواتے ہیں، ان کے علاوہ پروفیسر صاحبان کے بھی جوتے پالش کرتے ہیں، یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اگر کسی طالب علم کو اس بات کا پتہ چلا تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو اس کالج میں کبھی نہیں پڑھوں گا۔ بلال کی ماں ختیجہ نے کہا، بیٹا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ تمہارے باپ نے تم سے وعدہ کیا تھا نا، تمہارے باپ کو تو کوئی دوسرا کام نہیں آتا، یہی ایک کام ہے جو وہ کر سکتا ہے، اسی کے ذریعے وہ روزی کما رہا ہے اور اس رزق سے اس نے تمہیں پڑھایا لکھایا۔ بلال نے اپنی ماں کو جواب دیا کہ وہ میرے باپ کی ذمہ داری تھی، میں مانتا ہوں کہ میرے باپ نے یہ ذمہ داری قبول کی اور پوری کی، لیکن اب وقت بدل چکا ہے، میں کچھ بننا چاہتا ہوں، میرا خواب ہے، میں بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں، کاش کہ میرا باپ بھی ایک بڑا آدمی ہوتا، ایک ایسا شخص جس کا تعارف میں اپنے دوستوں کے سامنے کرواتا تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں۔ ماں بیٹے کے درمیان گفتگو جاری تھی۔ اس کی ماں ختیجہ اب بھی یہی کہہ رہی تھی، بیٹا یہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، پیسہ مال و دولت انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، میں مانتی ہوں تمہارا باپ جوتے پالش کرتا ہے، ایک غریب آدمی ہے، لیکن اس نے عزت کی زندگی گزاری، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، وہ رزق حلال کما رہا ہے، ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، باقی جب تمہارا والد واپس آئے گا تو اس سے بات کروں گی، تمہارے ایڈمیشن سے پہلے بھی وہ کالج کے گیٹ کے سامنے ہی جوتے پالش کرتے تھے، اس کی وہاں کافی اچھی دہاڑی لگ جاتی تھی، لیکن اب اگر تمہیں اپنے باپ کو دیکھ کر شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو میں اس سے کہہ دوں گی کہ وہ اپنی جگہ بدل لے۔ بلال نے یہی کہا، ٹھیک ہے، آپ اس سے خود بات کریں، لیکن اگر آپ نے بات نہ کی تو میں خود اپنے بات کروں گا۔ ختیجہ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ اپنے باپ سے ایسی ویسی بات مت کرنا، تم نہیں جانتی لیکن میں تمہارے باپ سے اچھی طرح سے واقف ہوں، وہ دل کے بہت حساس ہیں، کاش تم بھی اپنے باپ کی طرح حساس ہوتے تو ایسی باتیں کبھی نہ کرتے، لیکن بس اور کسی کو اپنا اپنا ظرف ہے، لیکن میرا بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، میں اب بھی تم سے یہی کہوں گی کہ اپنا ظرف بڑا رکھو، کوئی آدمی بھی اپنے کام کے لحاظ سے بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، آدمی کی پہچان اس کے اخلاق اور اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ تو گھر سے چلا گیا، لیکن اس کی ماں اب پریشان تھی، وہ اپنے شوہر فیض کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً شام کے وقت جب فیض واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اداس ہے، اس نے اداسی کی وجہ پوچھی تو ختیجہ نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو اعتراض ہے آپ پر۔ فیض اس سے کہنے لگا، کس بات پر اعتراض ہے؟ ختیجہ نے جواب دیا، یہی کہ آپ جوتے پالش کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا اعتراض اس بات پر ہے کہ آپ اس کے کلاس فیلوز اور پروفیسروں کے جوتے پالش کرتے ہیں۔ فیض نے اپنی بیوی سے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، لیکن میں نے تو کسی کو نہیں بتایا کہ میں اس کالج کے سب سے برائٹ اسٹوڈنٹ کا والد ہوں، میں نے تو اپنی شناخت چھپائی ہوئی ہے۔ ختیجہ نے کہا، ہاں آپ نے اپنی پہچان چھپائی ہے، لیکن آپ کا بیٹا اتنا اعلیٰ ظرف نہیں ہے، اس سے اب بھی اس بات کا شک ہے کہ کسی کو اس بات کا علم ہو جائے گا اور کسی کو علم ہو گیا تو وہ اس کالج میں نہیں پڑھے گا۔ فیض علی نے اپنی بیوی سے کہا، کبھی میری پرورش میں کس قسم کی کمی آئی؟
کیا میں نے اپنے بیٹے کی تربیت میں کوئی کمی چھوڑی؟ ختیجہ نے رو کر کہا، نہیں، میں اس بات کی گواہ ہوں۔ وہ کہنے لگا، پھر تمہارا بیٹا ایسا کیوں ہے؟ ختیجہ نے کہا، بس قسمت کی بات ہے، کاش کہ وہ ایسا نہ ہوتا، لیکن وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی خوشی کی خاطر ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کے بیٹے کی خوشی اسی میں ہے کہ آپ کالج کے سامنے نظر نہ آئیں، ان کے کلاس فیلوز کے جوتے پالش نہ کریں، تو آپ کو اپنے بیٹے کی یہ خواہش پوری کرنی چاہیے۔ وہ کہنے لگا، نہیں بلال، جب تک خود مجھ سے بات نہیں کرے گا میں وہاں سے نہیں جانے والا۔ بڑی مشکل سے گھر کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں۔ تم تو جانتی ہو یہی کام کر کے میں نے اپنے بیٹے کو پالا، اس کو پڑھایا لکھایا، اس کے تعلیمی اخراجات پورے کیے۔ اب یہ کام میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، اور اس جگہ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں جہاں پر مجھے سب سے زیادہ کسٹمر ملتے ہیں، جو میری عزت کرتے ہیں۔ کبھی مجھ سے ان کو شکایت نہیں ملی۔ تم دیکھ لینا، اگر میں وہاں سے چلا گیا تو اس کالج کے اکثر پروفیسر شہر بھر میں مجھے ڈھونڈتے پھریں گے، کیونکہ میں ان کے صرف جوتے ہی پالش نہیں کرتا، ان سے ایک تعلق بن چکا ہے میرا۔ میں ان تمام اساتذہ اور طالب علموں کے حالات سے واقف ہوں، ایک ایک کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ میرا ان لوگوں کے ساتھ ایک تعلق بن چکا ہے جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر تمہارا بیٹا مجھے یہاں سے جانے پر مجبور کر رہا ہے تو میں اپنا سب کچھ کھو دوں گا۔ ختیجہ نے اپنے شوہر سے کہا، بلال یہ باتیں نہیں سمجھے گا، آپ اس کی نیچر سے اچھی طرح واقف ہیں۔ بلال نے دیکھا کہ آج صبح اس کا باپ کالج گیٹ کے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ کالج میں سارا دن اس کا موڈ آف رہا۔ اس کے دوست بار بار پوچھ رہے تھے، یار کیا ہوا ہے، آج تمہارا موڈ کیوں آف ہے، ہمیں بتاؤ کیا بات ہے، لیکن اس نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ شام کو وہ گھر پہنچا اور ماں سے یہی کہا، آج خود ابا سے بات کروں گا۔ اس کو باپ جب گھر آیا تو بلال کہنے لگا، ابا آپ اس کالج میں نہیں پڑھوں گا۔ فیض نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا ہوا ہے بلال؟ باپ سے کہنے لگا، ابا مجھے شرمندگی ہوتی ہے، کسی لڑکے کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ آپ میرے باپ ہیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں کالج کی تیسری منزل سے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دوں گا۔ فیض تو یہ جانتا تھا کہ اس کے بیٹے کو یہ بات پسند نہیں کہ میں جوتے پالش کرتا ہوں، لیکن وہ اس حد تک چلا جائے گا، اس کی ایسی سوچ ہوگی، وہ اس بات سے مکمل طور پر ناواقف تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگا، تم کیا چاہتے ہو، میں یہ کام چھوڑ دوں؟ بلال نے کہا، آپ کی مرضی ہے، ویسے تو میں اس کام کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگر آپ یہ کام نہیں چھوڑنا چاہتے تو یہاں سے دور کہیں دوسری جگہ ڈھونڈ لیں، آپ کا احسان ہوگا مجھ پر۔ فیض نے اپنے بیٹے سے کہا، ٹھیک ہے، تمہارا یہ باپ تمہیں کسی صورت پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ شام کو کالج گیٹ کے سامنے گیا، وہاں سے اپنا سامان اٹھانے لگا تو اس کا دوست شاکر علی، جس کا کچھ فاصلے پر چائے کا چھوٹا سا ڈھابا تھا، وہ اپنے دوست سے پوچھنے لگا، کیوں فیض میاں، کیا یہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ ہے؟ فیض نے شاکر علی کو جواب دیا، میرے دوست، میرا ارادہ تو ایسا نہیں تھا، لیکن مجبور ہوں، میں اپنی مجبوری بھی تو تمہیں نہیں بتا سکتا۔ شاکر علی نے جب یہ سنا تو دوست سے ناراض ہو گیا، پھر اس سے کہنے لگا، پچھلے 10 سال سے ہم لوگ یہاں پر ہیں، اچانک یہاں سے جانا، کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور ہے، بلا وجہ تم یہاں سے نہیں جانے والے۔ اگر تم نے مجھے نہ بتایا تو میں یہی سمجھوں گا کہ تم مجھے اپنا دوست بھی نہیں سمجھتے۔ فیض نے شاکر علی سے کہا، ایسی بات نہیں، تم میرے بہت اچھے دوست ہو۔ شاکر علی نے کہا، ہاں پھر بتاؤ نا، یہ تو میں جانتا ہوں کہ کالج کے تمام پروفیسر یہاں کے طالب علم تم سے محبت کرتے ہیں، تمہارے بڑے دوست ہیں، اور یوں ان سے جدا ہو جانا تمہارے لیے اتنا آسان نہیں۔ فیض علی نے کہا، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، میرے بیٹے کو اس بات پر اعتراض ہے، میرے پیشے پر اسے اعتراض ہے، بس اس لیے کم از کم یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ شاکر علی نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، میں بات کروں گا بلال سے، تم اپنے بیٹے کو اس کی حقیقت کیوں نہیں بتاتے؟ میں بتاؤں گا اسے۔ فیض علی نے بلال کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا را ایسی بات مت کرنا، یہاں اس شہر میں کچھ ہی لوگ ہیں جو یہ راز جانتے ہیں، میں نہیں چاہتا بلال کو کم از کم میری زندگی میں اس بات کا پتہ چلے، وہ بھی چھوٹا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب سمجھ جائے گا۔ فیض وہاں سے چلا گیا، بس سوچنے لگا کون سی بہتر جگہ ہے جہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگ جوتے پالش کروانے کے لیے آ جائیں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اسے ریلوے اسٹیشن سے سب سے زیادہ جگہ موزوں لگی جہاں وہ جا سکتا تھا۔ اگلی صبح بلال کالج میں داخل ہوا، اس نے دیکھا اس کا باپ وہاں موجود نہیں تھا، وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آج اس کے دوستوں نے نوٹ کیا کہ بلال بہت خوش ہے،
انہوں نے بلال سے وجہ پوچھی تو اس نے یہی کہا، ایک بڑا خوف مجھے پریشان کر رہا تھا۔ اب مجھے یہ خوف نہیں رہا۔ میرے لیے دعا کرنا کہ میں پہلی پوزیشن حاصل کر سکوں، جو کہ میرا بہت بڑا خواب ہے۔ فیض اگلے دن ریلوے اسٹیشن پر بیٹھ کر اپنے گاہکوں کا انتظار کرنے لگا۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی ریلوے اسٹیشن کے قریب میں کئی ایسے لوگ تھے جو جوتے پالش کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ کئی ایسے نوجوان بھی تھے جو چلتے پھرتے لوگوں کے جوتے پالش کرتے اور آواز لگاتے، حتیٰ کہ ٹرین کے اندر چلے جاتے۔ لیکن چونکہ فیض بوڑھا تھا اس لیے ایسا ممکن نہیں تھا کہ وہ سامان پیٹھ پر اٹھائے ارد گرد چکر لگانا شروع کرے۔ وہ ایک جگہ بیٹھ جاتا لیکن اکثر کہا کہ اس کے پاس نہیں آتے تھے۔ اب وہ ایسا بھی نہیں تھا کہ گاہکوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آواز لگائے۔ ایک ہفتے تک اسے ٹھیک سے دہاڑی نہ مل سکی۔ ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد 500 اس کی جیب میں تھے، جو کہ بہت کم تھے۔ شاکر علی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ واپس اسی جگہ آ جاؤ، لیکن اس نے کہا نہیں، اب ایک بار جو جگہ میں چھوڑ چکا ہوں میں وہاں واپس نہیں جا سکتا۔ میں نے اپنے بیٹے سے وعدہ کیا تھا اور میں اپنا یہ وعدہ پورا کروں گا۔ اگلے 10 دن گزر چکے تھے لیکن جگہ تبدیل ہونے کی وجہ سے فیض کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے۔ اسی وجہ سے ختیجہ کافی پریشان تھی۔ اس نے اپنے بیٹے بلال سے کہا کہ تم نے اپنے باپ کو مجبور کیا اور اس کا نتیجہ دیکھ لو۔ بڑی مشکل سے گھر میں گزارا ہو رہا تھا، تمہارے باپ کی وجہ سے 4 پیسے آ جاتے تھے، لیکن اب تو وہ بھی آنا بند ہو چکے ہیں۔ بلال نے اپنی ماں سے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جلد ہی پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس سال ہو سکتا ہے کہ مجھے وظیفہ بھی مل جائے۔ ایگزام دینے کے بعد میں خود بھی ٹیوشن پڑھاؤں گا۔ کئی ایسے دوست ہیں جو مجھ سے ٹیوشن پڑھنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے انسپائر ہیں۔ میں بس آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بندہ وہ کام کرے جس میں اس کی عزت ہو، جبکہ ابا جو کام کرتے ہیں اس میں صرف ذلت ہی ہو سکتی ہے۔ میں اپنے باپ سے نفرت نہیں کرتا، لیکن جو کام وہ کرتے ہیں اس چیز سے مجھے سخت نفرت ہے۔ آج 11واں دن تھا۔ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ہی وہ افسردہ حالت میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ فیض علی کسی کے ساتھ اپنے دل کے حالات بیان بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہاں وہ اکیلا تھا۔ کوئی شخص ریلوے اسٹیشن کے آس پاس اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر شاکر علی ڈھابہ لگانے پر مصروف ہے۔ وہ اپنے کچھ دوستوں کو اپنے ساتھ لایا تھا، وہاں وہ ڈھابہ لگا رہے تھے۔ فیض علی نے جب یہ دیکھا تو کافی خوش ہوا۔ وہ شاکر علی کے پاس گیا، اسے گلے سے لگایا، اسے یہی کہا میری تو مجبوری تھی جگہ تبدیل کرنا، لیکن تمہاری کیا مجبوری تھی؟ تمہارا تو کام بہترین طریقے سے چل رہا تھا۔ شاکر علی نے مسکرا کر کہا بس یہ دل کی بات ہے، اب وہاں میرا دل نہیں لگتا۔ پہلے تو تم میرے پاس آ جاتے تھے، میرے ڈھابے پر تھوڑی دیر بیٹھے رہتے، وہاں چائے بھی پی لیتے، میں بھی تمہارے پاس آ جاتا تھا، وقت بہت اچھا پاس ہو رہا تھا۔ لیکن اب تو دن بدن میں کمزور ہو رہا تھا، تمہاری محفل مجھے نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ میں بلڈ پریشر کا مریض بن چکا ہوں۔ پچھلے 2 ہفتے سے میں نے ڈھابے سے اتنا نہیں کمایا جتنی ادویات پر لگ گیا۔ بیٹے سے میں نے بات کی تو بیٹے نے مشورہ دیا کہ اپنے دوست کے پاس ہی چلے جائیں۔ میرا بھی یہی ارادہ تھا، سو تمہارے پاس آ گیا۔ یہ سن کر فیض علی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ شاکر علی نے اپنے دوست کو گلے سے لگایا، پھر اس سے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب تمہارے پاس ضرور گاہک آئیں گے۔ جو لوگ میرے ڈھابے پر چائے پینے کے لیے آئیں گے وہ تمہارے پاس بھی جوتے پالش کروانے کے لیے ضرور آئیں گے۔ اور سچ پوچھو تو میرا مقصد بھی یہی تھا، میں اپنے ڈھابے کے ذریعے تمہارے لیے گاہک لے کر آنا چاہتا تھا۔ شاکر علی نے اپنے دوست کے لیے جو کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ دونوں کا چھوٹا سا کاروبار دوبارہ چل پڑا، گاہکوں کا وہاں رش ہونے لگا۔ جو لوگ شاکر علی کے ڈھابے پر چائے پینے کے لیے آتے وہ ضرور فیض کے پاس بھی چلے جاتے، اور فیض کے پاس آنے والے گاہک شاکر علی کے ڈھابے پر جاتے گاہک۔ ان کے پرانے دوستوں نے بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ فیض علی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے جب کالج کے وہ طالب علم جو اکثر اس کے پاس آتے فیض علی کی نصیحت سنتے، اس کی اچھی اچھی باتیں سن کر متاثر ہوتے۔ وہ پروفیسر جو فیض علی کے دوست بن چکے تھے انہوں نے بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑا۔ جوتے پالش کرنا تو ایک بہانہ تھا، دراصل وہ فیض علی کے پاس بیٹھتے، اس کے ساتھ باتیں کرتے اور اسے یہی کہتے کہ آج ہمیں کوئی نیا واقعہ سناؤ۔ فیض علی کے پاس سنانے کے لیے بہت سی باتیں تھیں، کئی ایسے واقعات تھے جو اس نے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے۔ وہ لوگوں کو وہ واقعات بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا تھا۔
یہ دیکھ کر فیض علی کے چہرے کی مسکراہٹ دوبارہ آ گئی۔ یہی وہ بات تھی جو وہ سب سے زیادہ مس کر رہا تھا، اپنے پرانے دوستوں کو مس کر رہا تھا۔ آج بڑی سی گاڑی پر کالج کا پرنسپل بھی اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے فیض علی کو گلے سے لگایا، اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کافی دیر وہ آپس میں باتیں کرتے رہے، جبکہ شاکر علی حیرانگی سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے فیض علی اس کا استاد اور وہ کالج کا پرنسپل اس کا شاگرد۔ وہ دور سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ فیض علی اسے کوئی اہم بات بتا رہا تھا، جبکہ پرنسپل پاس صاحب بڑے ہی غور سے فیض علی کی وہ باتیں سن رہے تھے۔ وہ 20 منٹ تک اس کے سامنے بیٹھا رہا، پھر جھک کر اس نے فیض علی کو سلام کیا اور پھر واپس چلا گیا۔ شاکر علی اس کے پاس آیا اور پھر فیض علی سے کہنے لگا، تمہاری عقل مندی سے تو میں واقف ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم فارسی میں بھی بہت ماہر ہو۔ بس یہی تمہاری بدقسمتی ہے کہ تمہارے پاس کوئی ڈگری نہیں۔ لیکن یہ پرنسپل صاحب اکثر تمہارے پاس آتے ہیں۔ ایسی کون سی باتیں ہیں جو تمہارے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں؟ فیض علی نے جب یہ سنا تو اپنے دوست سے کہا، میں تمہیں سب بتاؤں گا، لیکن ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہوں۔ فی الحال میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، بس یہی سمجھ لو یہ ہم سب کا ایک امتحان ہے۔ میرے بیٹے بلال کے ایگزام قریب ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا امتحان اس کا اب شروع ہو چکا ہے۔ دعا کرو وہ اس حقیقی امتحان میں کامیاب ہو۔ شاکر علی نے جب یہ سنا تو کہا، مجھے تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تم کون سے امتحان کی بات کر رہے ہو؟ اپنے دوست سے یہی کہا کہ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ سب تمہیں بتاؤں گا، بس تھوڑا سا انتظار کرو۔ اب یہ تمہاری بھی آزمائش ہے، میں دیکھتا ہوں تم کتنا صبر کرتے ہو۔ مزید کتنے دن یہ سوال مجھ سے نہیں پوچھو گے؟ شاکر علی نے کہا، ٹھیک ہے، میں اب تم سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گا۔ آج شاکر علی کے ڈھابے پر ایک بزرگ آدمی آیا تھا۔ وہ کافی پریشان تھا اور رو رہا تھا۔ شاکر علی نے اسے چائے دی، پھر اس کے پاس وہ جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے دینے لگا تو شاکر علی نے پیسے لینے سے انکار کیا۔ اس سے یہی کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ فیض علی بھی اس کے ساتھ ہی موجود تھا۔ اس بزرگ نے کہا، میں اپنے بیٹے کے پاس کراچی جا رہا ہوں۔ شاکر نے کہا کہ اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ اس نے بتایا کہ پریشانی کی بات تو ہے، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنی آمد کی اطلاع نہیں دی۔ اب دل گھبرا رہا ہے کہ وہاں جا کر کیا بنے گا۔ بیٹا مجھے دیکھ کر خوش ہوگا یا نہیں؟ شاکر نے کہا، آپ تسلی رکھیں، وہ خوش ہوگا، آپ اس کے والد ہیں۔ یہاں پر بزرگ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے کہا، جس کے پاس میں جا رہا ہوں یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، لیکن اب جس کے ساتھ میں رہتا تھا اس نے میری ذمہ داری سے ہاتھ کھڑے کیے اور یہی کہا کہ ابا آپ بیمار رہتے ہیں، ہر وقت کھانستے ہیں، آپ کو ٹی بی کی بیماری ہے، کیا آپ کی ساری ذمہ داری میں نے اٹھا رکھی ہے؟ آپ کبھی ذیشان بھائی کے پاس کیوں نہیں گئے؟ 6 ماہ آپ اس کے پاس رہیں، اگر زندہ رہے تو 6 ماہ بعد واپس یہاں آ جانا۔ بس بیٹے کی اس بات نے مجھے اندر سے مار دیا۔ اب جو میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں یہ ایک زندہ لاش ہے۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میں اپنے بیٹے کے پاس جا سکوں گا یا نہیں، یا اس سے پہلے ہی میری موت ہو سکتی ہے۔ فیض علی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس بزرگ سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کا نمبر مجھے دیں، اس کو آپ کی آمد کی اطلاع دیتا ہوں۔ اس آدمی نے اپنے بیٹے کا نمبر دیا تو فیض علی نے اس کے نمبر پر کال کی اور اس سے کہا، بیٹا تمہارا باپ میرے ساتھ بیٹھا ہے، وہ تمہارے پاس آنا چاہتا ہے، تمہارے بڑے بھائی نے اسے گھر سے نکال دیا، اب وہ تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو تو 20-25 سال بعد تمہارا بیٹا تمہیں گھر سے نہ نکالے تو اپنے والد کا استقبال کرنا، اس کا ٹھیک طریقے سے علاج کرنا، ورنہ دنیا کے ساتھ ساتھ تمہاری عاقبت بھی برباد ہو جائے گی۔ ذیشان اپنے بڑے بھائی کی طرح بے وقوف نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی یہ کال کی تو رونے لگا اور کہا، میرے باپ کو فون دیجیے۔ فیض علی نے اس کے باپ کو فون دیا تو ذیشان نے رو کر کہا، بابا آپ نے یہ تکلیف کیوں کی؟ میں خود آپ کو لینے آتا، میں اسٹیشن پر آپ کا انتظار کروں گا، مجھے معاف کر دینا، میں پچھلے کئی دنوں سے آپ سے رابطہ نہ کر سکا، اپنے اس نالائق بیٹے کو معاف کر دینا۔ بزرگ وہاں سے روانہ ہوا، حالانکہ وہ بیمار تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک اطمینان سا تھا۔ وہ ٹرین میں سوار ہوا اور اس کے بعد ہاتھ ہلا کر اس نے شاکر علی اور فیض کو الوداع کہا۔ اونچی آواز میں کہا، آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بلال کے امتحانات ختم ہو چکے تھے، اس کے نتیجے کا انتظار تھا۔ نتیجہ آنے پر اسے بہت خوشی محسوس ہوئی، کیونکہ اس نے پورے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ پرنسپل صاحب کی طرف سے پوزیشن لینے والے طالب علموں کو ہدایت کی گئی
کہ ڈی سی صاحب کی طرف سے آپ لوگوں کو انعامات دیے جائیں گے، لہٰذا آپ اپنے والدین کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ دوسری اور تیسری پوزیشن لینے والے طالب علم اپنے والدین کو اپنے ساتھ کالج میں لائے، جبکہ بلال اکیلا ہی کالج میں آیا۔ پرنسپل صاحب نے پوچھا کہ تمہارے والدین تمہارے ساتھ نہیں؟ جس پر اس نے جھوٹ بولا کہ ماں میرے ساتھ آنا نہیں چاہتی تھی، جبکہ میرا والد سخت بیمار ہے، ان حالات میں میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا کے آ سکتا۔ بلال کو میڈل پہنایا گیا، انعام کے طور پر اسے 50,000 کیش دیا گیا، لیکن واپسی پر پرنسپل صاحب نے اسے خط دیا اور کہا کہ جا کر اپنے والد کو دے دینا۔ وہ حیران ہوا کہ پرنسپل صاحب میرے والد کے نام کیوں خط لکھے گا؟ ایسی کون سی بات ہے جو میرے والد سے کرنا چاہتا ہے؟ تجسس سے مجبور ہو کر اس نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا، فیض صاحب مجھے معاف کر دینا، میرا یہ ارادہ آپ کے بیٹے کو تبدیل نہ کر سکا، حالانکہ آپ کے بیٹے نے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی، لیکن یہ میری ناکامی ہے کہ میں اور میرا یہ اسٹاف آپ کے بیٹے کی سوچ نہ بدل پایا۔ پرنسپل صاحب نے اس راز سے پردہ اٹھایا کہ آج وہ جس مقام پر ہے صرف اور صرف فیض صاحب کی وجہ سے ہے۔ اس کے پاس ڈگری نہیں تھی، لیکن فیض علی علم کا سمندر تھا، فارسی پر اسے بہت بڑا عبور حاصل تھا۔ جبکہ پرنسپل صاحب نے فارسی میں پی ایچ ڈی کی، اس بات کا اقرار کیا کہ فیض علی کی مدد کے بغیر ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ بلال کے والد فیض علی کو اپنے کالج میں سینئر پروفیسر کے طور پر ان سے خدمات لینا چاہتا تھا، لیکن فیض علی نے یہی کہا کہ میں اپنے بیٹے کو آزمانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بلال ایک غریب پرور انسان بنے اور اپنے غریب باپ سے محبت کرے، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو پایا۔ جیسے جیسے بلال وہ خط پڑھتا جا رہا تھا، سر سے لے کر پاؤں تک پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ فیض علی نے مجھے گود لیا تھا، گداگروں کی جھگی میں آگ لگی تھی اور سب جل کر راکھ ہو چکے تھے، لیکن فیض علی نے جان پر کھیلتے ہوئے اس بچے یعنی بلال کو بچایا، پھر لوگوں کے جوتے پالش کر کے اسے پالا۔ بلال اپنے باپ کی حیثیت کو جان چکا تھا، جبکہ اپنی حقیقت کو بھی پہچان چکا تھا۔ وہ باپ کی طرف بھاگا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پہلی بار اس نے اپنے باپ کو گلے سے لگایا، اس سے یہی کہا، مجھے معاف کر دینا، میں آپ کو پہچان نہ پایا، آپ تو قدرت کی طرف سے میرے لیے ایک انمول تحفہ تھے، آپ میرے سب سے بہترین دوست تھے جن کو میں نہ پہچان پایا۔ آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔